اللہ کی بجائے دنیا کے لیے جو بھی زندگی گزارے گا وہ ریاکار ہے۔ یہ بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ دنیا دار کے ہر کام میں نفسانیت ہوگی، مفاد پرستی ہوگی۔ مومن کے ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے گا۔ مومن ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ریاکار مشرک ہے۔ دیکھیں یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آج کا مسلمان ریاکار ہے۔ اس کی زندگی دنیا کے لیے ہے۔ اس نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ یہ میں بار بار آپ کو ایک توجہ دلا رہا ہوں، میرا یہاں بیٹھنا اور آپ سے بات کرنا یہ روایتی نہیں ہے، یہ عام بات چیت نہیں ہے، اور یہ خاص بات ہے۔ ریاکار مشرک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات نہیں لگے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی ریاکاری۔ ہم تو ساری زندگی ریاکاری میں گزار دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے ذہن میں دنیا کا سودا سمایا ہوا ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ذاتی مفاد کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کا ہر کام، ہر عمل ذاتی مفاد کے لیے ہے۔ مجھے کیا ملے گا، میرا کیا حصہ ہوگا، میرا کیا فائدہ ہوگا۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو ہر کام میں آپ کی دنیا کی لالچ ہے۔ اللہ کی رضا کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کی خوشنودی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہم تو ذاتی مفاد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں میں وہ باتیں کر رہا ہوں، یہ بار بار آپ کو بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں کہنا چاہتا جو آپ سمجھ نہ پائے۔ بالکل سیدھی بات ہے، ہم میں سے ہر شخص مفاد پرست ہے۔ دنیا کا مفاد ہمارے لیے ترجیح اول ہے۔ ہمارے سارے کام، بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اور اس بات پہ آپ سوچیں ذرا، اور یہ بات تو اگر آپ تھوڑی سی بھی سوچیں گے تو آپ محسوس کر لیں گے کہ ہاں میں ریاکار ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں مشرک ہوں، لیکن ریاکاری پر آپ یعنی مان لیں گے کہ ہاں میری زندگی میں للہیت نہیں ہے، نفسانیت سے پر ہے میری زندگی۔ ہم دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، انسان خوشی کے لیے جیتا ہے، خوش ہونا چاہتا ہے، خوش رہنا چاہتا ہے۔ آپ اپنی ان یعنی خوشیوں کو دیکھ لیں کہ آپ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، کون سی چیزیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں آپ کے دل۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اچھی رہائش، اچھا لباس، یہ چیزیں آپ کو خوش کرتی ہیں۔ بہت مال دولت، آپ یعنی بہت مال و دولت، فیس بک پہ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے پیران کرام آپ کو دنیا کے دولت کے کمانے کے وظیفے بتاتے ہیں۔ بڑا افسوس ہے ان پیروں پر جو آپ کو دنیا کے وظیفے بتا رہے، دولت کے وظیفے بتا رہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا،
دنیا تو ایک آزمائش ہے، کبھی راحت ہوگی کبھی نہیں ہوگی، کبھی سختی ہوگی کبھی راحت ہوگی، تو یہ چیزیں تو کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ریاکاری اس بات کو سمجھے ذرا، اللہ کی بجائے دنیا کے لیے جو بھی زندگی گزارے گا وہ ریاکار ہے۔ یہ بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا دار کے ہر کام میں نفسانیت ہوگی، مفاد پرستی ہوگی، مومن کے ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے گا، مومن ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے گا۔ ریاکار کا رخ دنیا کی طرف ہوگا، مومن کا رخ آخرت کی طرف ہوگا، اللہ کی طرف ہوگا۔ قرآن میں ایک آیت ہے بڑی بنیادی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، میں مشرک نہیں ہوں۔ دیکھیں بڑی اہم بات ہے، عام طور پہ نماز کے آغاز میں نیت سے پہلے آپ یہ کہتے ہیں، اور یہ بڑی بنیادی بات ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دیکھیں اگر آپ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تو آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، اور اگر آپ خلوص سے سمجھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں اور باتیں سن رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بات آسان ہے، قرآن آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو میں نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو سمجھے اور سوچے۔ انی وجہت وجہیہ، دیکھیں یہ بڑی بنیادی بات میں کر رہا ہوں، یہ آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، اور یہ زندگی کا حاصل ہے۔ یا تو دنیا میں زندگی گزارتے وقت آپ کا رخ دنیا کی طرف ہوگا یا اللہ کی طرف ہوگا۔ اللہ کی طرف رخ کرنا ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے، عام ممبر سے یہ بات ہمیں نہیں سمجھائی جاتی۔ آپ فیس بک کھنگال لیں، یہ موضوع آپ کو نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے دانشور اسکالرس آپ کو دین کی باتیں بتائیں گے، لیکن ایسی بات جو ہے یعنی بہت کم آپ کو سننے کو ملے گی۔ زندگی دیکھیں، اللہ ہماری منزل ہے، ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے راستے پر ہے، آپ کے ہر کام میں مفاد پرستی ہے، آپ کے ہر کام، آپ لالچی ہیں دنیا کے، آپ آخرت کے مفاد پر یقین نہیں رکھتے، آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے مفاد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ آخرت کا مفاد آپ کی نظر میں آج کے مسلمان سے مخاطب ہوں، سب کے سب الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، دنیا دار ہیں، دنیا پرست ہیں، نفس پرست ہیں، آپ کے ہر بات میں نفسانیت ہے، للہیت نہیں ہے، آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، آپ مشرک ہیں۔ مومن کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ یریدون وجہہ، مومن تو اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا طالب ہوتا ہے۔ آپ اپنے مفاد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ہر بات میں، آپ کے ہر بات سے، آپ کے ہر کام سے دنیا داری، نفس پرستی، لالچ دکھ رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی کہانی تو نہیں ہے، یا کوئی راز کی باتیں نہیں ہیں، آپ کی زندگی کھلی کتاب ہے۔ آپ اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں میں دنیا دار ہوں، میں نفس پرست ہوں، میں نے دنیا کے لیے اور دنیا کے مفاد کے لیے زندگی گزارنی ہے، میں نے اللہ کے لیے زندگی نہیں گزارنی، میں نے اپنی زندگی کا رخ
اللہ کی طرف نہیں کرنا. میں نفس پرست ہوں، میں دنیا دار ہوں، اور میں نے زندگی دنیا کے لیے گزارنی ہے. انسان مرتے مر جاتا ہے لیکن اس کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں اپنے جو بزرگ ہیں، بزرگ مطلب بڑی عمر کے لوگ، کتنی بھی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے، دو خواہشات اس کی جوان ہوتی رہتی ہیں، عمر اور مال. زیادہ پیسہ چاہیے، زیادہ دنیا، زیادہ مفاد، زیادہ. اور عمر کا بھی یہ کہتا ہے کہ عمر زیادہ ہو، تھوڑا سا کوئی تکلیف آتی ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، کیا ہوا کیا ہوا، یہ ٹیسٹوں کی ایک قطار لگ جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ علاج نہ کروائیں، لیکن بات کو سمجھیں ذرا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.